اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدائے منان کا بہت بہت شکر کہ اس نے ہم سب کو قرآن مجید سے لو لگانے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور ہم سب کو توفیق دی کہ ہم اس کی زبان کو، اس کے کلام کو، اس کے مفہوم اور میننگز کو سمجھنے کی کوشش اور کاوش کریں۔ وہ تمام دوست اور احباب بھی لائق شکر ہیں، ان کا اسپیشلی شکریہ کہ جو اس مہم میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر اس سلسلے میں ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اور مسلسل کمنٹس کے ذریعے سے اور میسیجز کے ذریعے سے ہم سے سوالات بھی دریافت کر رہے ہیں، اور مسلسل ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں کہ اس سلسلے کو فقط ماہ مبارک رمضان تک نہ رکھیں بلکہ اور مزید بھی آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اس سلسلے کو آگے بھی باقی رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ فی الحال اور فی الوقت ہم صرف مخصوص سوروں کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ فاتحہ سے متعلق گفتگو الحمدللہ ہو چکی ہے، سورہ مبارکہ توحید سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے، سورہ مبارکہ کوثر سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے، اور سورہ مبارکہ والفلق سے متعلق بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو کا محور سورہ والناس کو رکھیں گے انشاءاللہ، اور کل انشاءاللہ گفتگو سورہ والعصر سے متعلق ہوگی بإذنہ تعالی انشاءاللہ، بے توفیق اللہ سبحانہ تبارک و تعالی۔ آئیے گفتگو حسب سابق سب سے پہلے اس سورہ عظیم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سورہ کے اندر بہت سارے ایسے مفاہیم ہیں کہ اس کو درک کرنا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں اس سورہ کا ترجمہ پیش کروں کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ قل اے رسول کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس، وہ رب کہ جو لوگوں کا، ناس کا ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا اللہ بھی ہے، لائق پرستش ہے لوگوں کے لیے۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس، ان تمام وسواس سے، الخناس، جو خناس کی وسواس ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسواس کہ جو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، من الجنۃ والناس، اور ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور ڈالنے والے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ معوذتین میں سے یہ دوسرا سورہ ہے کہ جس کو عموماً اکثر بزرگ بچوں کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ بچوں کی زبان سے بھی اس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے اور ان کو بھی توفیق مرحمت ہو۔ اس منزل کے اوپر جب ہم اس سورہ کے خال خال جگہوں کو پڑھتے ہیں اور کچھ خاص جگہوں کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے معاملات سامنے آتے ہیں۔ مثلا یہ کہ لفظ قل قرآن مجید میں تقریباً 300 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اکثر جگہ پہ اس لفظ قل کا استعمال اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکماً نازل ہوا ہے، اور کبھی اس منزل کو اوپر اس لیے آیا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے، یہ کہہ دیجئے کس سے؟ یا تو مخالفین سے کہہ دیجئے یا موافقین سے کہہ دیجئے۔ مخالفین کے لیے بھی باقاعدہ جملے موجود ہیں، مثلا قل یا ایھا الکافرون مثلا، تو وہاں کافرین سے خطاب، رسول کافرین سے کہہ دیجئے۔
اور موافقین سے یہی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اب یہ موافقین سے یا موافقین سے بہت مشہور آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رسول کہہ دیجئے کہ میں اس رسالت کی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم قربا سے مودت رکھو. تو در حقیقت یہاں موافقین میں سے خطاب ہے، مگر حکم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے. اس میں سورہ میں خاص لفظ ہے وسواس. وسواس کسے کہتے ہیں؟ وسواس اس موجود کو کہتے ہیں جو وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے. وسوسہ ڈالنے والے کو وسواس کہا جاتا ہے. لیکن یہاں ذہن کے اندر جو ہے وہ وسواس جو خطرات کی شکل میں آتے ہیں، چاہے ذہنی خطرات ہوں یا فکری خطرات ہوں، ان کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. مگر یہاں جو استعمال ہوا ہے وہ اس فرد کے لیے کہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے. مراد جو ہے وہ یہ ہے من شر الوسواس، یعنی اس وسوسہ ڈالنے والے موجود شخص سے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اور خناس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس لفظ کو اگر دیکھتے ہیں آپ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی کتنی فکر کرتا ہے کہ اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے کہہ رہا پروردگار مطلب رسول کر رہا ہے، رسول اس سے کہہ دیجئے تاکہ اس شر سے بھی ہماری پناہ میں آ جائے. اور ہماری پناہ اس لیے کہ وسواس سے بچانے والا سوائے پروردگار کے کوئی اور نہیں ہے. وہی پروردگار ہے کہ جو وسوسوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے. دوسری اہم بات جس کی طرف میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا سورہ والفلق سے متعلق عرض کرتے ہوئے، آج پھر تکراراً اس مفہوم کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ میں کہہ دوں خدمت میں کہ یاد رکھیے زبان سے اعوذ کہنا، زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے. بلکہ اگر زبان سے اس لفظ کو ادا کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ اپنے طور کے اوپر عملی طور کے اوپر کام کریں. لیس للانسان الا ما سعی، انسان وہی ہے جو صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو اگر زبان سے کسی لفظ کو آپ ادا کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ عملاً بھی اس منزل کے اوپر آئیں اور اپنے عمل سے ثابت کریں کہ پروردگار ہم واقعاً تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں. اب مثلا جیسے ایک جملہ بہت اچھا علماء استعمال کرتے ہیں یا مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہیں سیلاب آتا ہے، کوئی انسان دریا میں گھر بنا رہا ہے اور گھر بنا کے اس کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ مثلا اعوذ باللہ من السیل، پروردگار میں تجھ سے اس سیلاب سے پناہ چاہتا ہوں. اور وہ دریا کے اندر گھر ایک ترائی میں گھر ہے اس کا جہاں پہ عموماً سیلاب آتے رہتے ہیں، تو وہ اس جب لفظ کو لکھ کے گھر کے دروازے پر ٹانگ دے، یہ چاروں طرف لکھوا دے، ہر دیوار کے ہر کونے پہ لکھوا دے اعوذ باللہ من السیل، اعوذ باللہ من السیل. زبان سے ہاتھ میں تسبیح لے کے ادا کرتے ہیں اعوذ باللہ من السیل، اعوذ باللہ من السیل، یہ کہتا رہے تو یقین مانے اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ سیلاب سے بچنے کے کام انجام نہیں دے گا تو اس وقت تک سیلاب سے محفوظ نہیں ہو سکتا. ضرورت ہے کہ سیلاب سے بچنے کے لیے جو ضروری اقدامات ہوتے ہیں وہ اقدامات بھی انجام دے. اے نہیں، اگر اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پناہ چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ پناہ کے لیے عملی طور کے اوپر وہ کام انجام دے تاکہ انسان جو ہے وہ واقعاً اللہ کی بارگاہ میں آ سکے. مزید خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ انسان دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کے تئیں چاہتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ بھی ہو، یہ منزل کمال پہ ہی پہنچا ہوا ہو اور اس کی تربیت اتنی بہترین ہو کہ اس میں کہیں کوئی خامی نہ رہ جائے. یہ جل جلالہ تعالیٰ کریم کا انسان کے تئیں نظریہ ہے. وہ چاہتا ہے اس انسان کو اس منزل کے اوپر رکھنا. یہی وجہ ہے کہ جب اس سورے کے اندر مسلسل آیتیں نازل ہوتی ہیں تو 3 آیتیں جل جلالہ تعالیٰ کریم سے متعلق 3 صفتیں جو آتی ہیں وہ اسی تسلسل کا نتیجہ ہیں. مثلا اعوذ برب الناس، برب الناس کا مطلب یہ کہ تربیت کرنے والا ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار کی بارگاہ کے اندر جو رب الناس ہے. رب الناس کا مطلب جو لوگوں کی تربیت کرنے والا ہے، یعنی کہ تربیت کرنے والے کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جس کی تربیت کی جا رہی ہے ممکن ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے رب سے غافل ہو جائے، لیکن رب کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ جس کی تربیت کر رہا ہے اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو. برب الناس کا مطلب یہ کہ یہ ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہماری تربیت کر رہا ہے، یعنی جو ہماری ضرورت کا ہر سامان ہمارے مانگنے سے پہلے ہمیں دے رہا ہے، وہ پروردگار کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی
ہماری طرف سے غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ رب ہے اور اپنا کام بخوبی انجام دے رہا ہے، اس کے کام میں کسی طرح کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ وہ ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی تربیت کے لیے مکمل طور کے اوپر انسان میں کوئی خامی نہیں چھوڑتا۔ تو اب ایسی کی بارگاہ جو غفلت کا شکار نہ ہو، جو مسلسل تربیت کے امور انجام دیتا ہو، جو اپنا کام اچھی طریقے سے انجام دے رہا ہو، اس کی بارگاہ قدسی کے اندر آنا اور اس سے پناہ مانگنا یہ عقل کا تقاضا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، رسول کہیے میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس سے۔ رب الناس کی بارگاہ میں آنے کے لیے نام، پروردگار تو اپنی پناہ میں رکھ لے، اس لیے کہ تو ہمارا رب ہے۔ ایک منزل۔ دوسری منزل، اگر یہاں سے آگے بڑھے تو جو تربیت کرنے والا ہے اس کی تربیت کے اندر ضرورت ہے کہ وہ مکمل تدبیر کے ساتھ، تمام حکمتوں کے ساتھ میں ہماری تربیت کرے۔ لہذا حکم ہوا ملک الناس، وہ ایسا ہے جو حکمتوں کے ساتھ میں ہمارے تمام امور کو انجام دیتا ہے، اس لیے کہ ملک ہے، بادشاہ ہے، وہ سیاست بھی جانتا ہے، وہ اس منزل پہ حکومت کا طریقہ بھی جانتا ہے، وہ اس منزل کے اوپر تدبیریں بھی مکمل طور پہ کرتا ہے۔ دیکھیے اس لفظ سیاست کا استعمال، معاف کیجیے گا یہ لفظ تھوڑا سا آج کے زمانے میں بدنام ہو گیا، حالانکہ یہ لفظ بہت بہترین لفظ ہے۔ سیاست یعنی کہ وہی جو تقریباً رب کے معنوں میں ہوتا ہے، کہ جو سائز ہوتا ہے۔ سائز کا لفظ استعمال آپ نے کیا ہوگا، یقین جانتے ہوں گے کہ جو ہکانے والا ہوتا ہے اونٹ کو، اسے سائز کہتے ہیں۔ جو باقاعدگی کے ساتھ میں اس کو لے کے چلتا ہے اور اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسے سائز کہتے ہیں۔ سیاست کرنے والا سیاسی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو پوری قوم کو اور ملت کو اپنے راستے پا لے کے چلتا ہے اور قوم و ملت کے تمام تر ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ لہذا اس منزل کے اوپر اللہ سے بہترین کوئی سیاسی نہیں ہے کہ جو بندوں کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ وہ کبھی بندوں سے ناراض نہیں ہوتا اور اپنے کبھی الہ ہونے کو اور اپنے پروردگار ہونے کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اگر اس کے خاص بندے بھی کبھی اس منزل پر شکوہ شکایت کر دیتے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ بندگی کو فراموش کر گئے ہیں تو میں کیوں اپنے اللہ ہونے کو فراموش کر بیٹھوں، جیسے کہ میں نے اس سے قبل بھی اس بات کو عرض کیا تھا۔ ملک الناس یعنی وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، وہ سیاست سے کام لیتا ہے، اور پھر اس منزل کے اوپر جب وہ اس کیفیت کے ساتھ بندوں کو مکمل تربیت کر چکا ہوتا ہے، بندوں کی عملی اور تدبیری طور کے اوپر تربیت کر لیتا ہے، تو پھر بندوں کو چاہیے کہ چونکہ منزل کمال پہ پہنچ چکے ہیں، چونکہ وہ رشد حاصل کر چکے ہیں، لہذا ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اس کی عبودیت میں مشغول ہو جائیں۔ لہٰذا اس کے لیے اس کا اللہ ہونا ضروری ہے، الہ الناس، جس کی طرف دل میلان کرے۔ اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہر چیز کا میلان اور منتہا ذات پروردگار ہے، لہذا وہ الہ ہے، یعنی وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے، وہ لائق پرستش ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ لہذا تین جملے لگاتار، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یعنی وہ پروردگار ہے جو رب بھی ہے، جو بادشاہ بھی ہے اور لائق پرستش۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اب ان تین جملوں کے بعد میں کس سے پناہ مانگنا؟ غور فرمائیے گا، جو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اس منزل کے اوپر متوجہ کر رہا ہے، اس کی توجہ اس اعتبار سے، اس عنوان سے سامنے آتی ہے کہ اگر وہ رب ہے، اگر وہ ملک ہے، اگر وہ بادشاہ ہے، اگر وہ الہ ہے، تو پروردگار اس کی بارگاہ میں اب کس سے پناہ مانگنی ہے؟ یہاں سلسلہ شروع ہوتا ہے اس منزل پر، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، پروردگار اس وسوسہ ڈالنے والے سے محفوظ رکھ، اس وسوسہ، وہ خناس، غور فرمائیے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا کہاں ڈالتا ہے؟ وہ وسوسہ دلوں کے اندر ڈالتا ہے، جس کا یوسوس فی صدور الناس، دل کے اندر، یعنی وسوسہ یہ اندر باطن میں ڈالا جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ جو محفوظ رکھنے والا ہے، جس کی پناہ میں جا رہے ہیں، وہ باطن کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں کہا میرے بندے گھبرا نہیں، میں تمام رازوں سے مطلع ہوں، ہر قسم کا راز میرے لیے راز نہیں ہے، وہ تمہارے لیے راز ہو سکتا ہے۔ میں نیتوں کو جانتا ہوں، میں نیتوں کا عالم ہوں، کون انسان کس کے بارے میں کیا نیت رکھتا ہے اس کا علم مجھے ہے، لہذا میری بارگاہ میں آ۔ قرآن کا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے،
یعنی کہ کہاں کہاں آنکھ خیانت کر رہی ہے، کہاں کہاں نیت خیانت کر رہی ہے، کہاں کہاں انسان کا مزاج خیانت کر رہا ہے، وما تخفی الصدور، اور لوگوں نے کیا کیا دل میں چھپایا ہوا ہے، اس بات کو بھی پروردگار جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس منزل کے اوپر ہمارے معصومین حضور سرور کائنات اور جملہ ہمارے ائمہ طاہرین نے ہماری ہدایت کے لیے سے الفاظ رکھے ہیں، خبردار دیکھو اس منزل کے اوپر کہ بالکل ان الشیطان، یہ حضور سرور کائنات کا حدیث ہے کہ ان الشیطان لیثم علی قلب بنی آدم له خرطوم کا خرطوم القلب، دیکھو شیطان جو ہے وہ قلب بنی آدم پہ حملہ کرتا ہے، آدم کی اولاد کے قلب دل پہ حملہ کرتا ہے، اور اس کے بالکل ایسے ہی سونڈ ہے کہ جیسے کتے کی سونڈ ہوتی ہے، کتے کی سونڈ نہیں، بالکل نتنی، کہ جس کو وہ سونگنے کے لیے آگے استعمال کرتا ہے، تو بالکل ایسے ہی اس کے بھی ہے، لیکن کہ اذا ذکر العبد اللہ، اذا ذکر العبد اللہ، کہ اگر بندہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے خنسا، تو وہ فوراً پلٹ جاتا ہے، وَإِذَا غَفَلَ عَنِ اللَّهِ وَسْوَسَ، اور اگر ایسا انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے تو وہ فوراً شیطان فوراً اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ لہذا اگر وسوسے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اللہ سے غافل نہ ہو، بار بار ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ ذکر الہی نہ جانے کتنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل ہے، لہٰذا ایک انسان اگر ایک جگہ پر آنا چاہتا ہے تو ضرورت ہے کہ بارگاہ خداوندی میں مسلسل آگے بڑھ کے رہے، اس لیے کہ شیطان ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو چھوڑتا ہو، اس نے انبیاء کو نہیں چھوڑا، وہ انبیاء تک کے پاس میں آیا ہے، کوشش کی ہے اس نے، حالانکہ کہہ کے نکلا تھا وہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، پروردگار تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا، مخلصین کو نہیں بہکاؤں گا، اس نے کہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آیا، انبیاء تک کے پاس میں آیا ہے، بہکانے کی کوشش کی، یہ اور بات کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کی توفیق چونکہ انبیاء کی شامل حال ہوتی ہے اور وہ مسلسل اس کی بارگاہ قدسی میں دست ادب جوڑے رہتے ہیں، لہٰذا ذکر اللہ کے نتیجے میں شیطان ان کو بہکا نہیں پایا، لیکن کوشش کرتا ہے وہ، جب وہ انبیاء جیسوں کے پاس میں آگے کوششیں کرتا ہے تو ہم اور شما کی تو اوقات ہی کیا ہے، ہماری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ ہر لمحہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں بہکاتا رہے، وہ ہر لمحہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس منزل کے اوپر بہکاتا رہے تاکہ ہم بہکتے رہیں، اس کا کام مکمل ہوتا رہے، لہذا اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہیے تاکہ وہ اس منزل کے اوپر۔ اچھا، خناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خناس خنوس سے بنا ہے، جس کے معنی ہے چھپی ہوئی چیزیں، جو چھپی ہوئی چیزوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، جو اس منزل کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ دیکھو میں ان چیزوں کو جانتا ہوں، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے، میں ان چیزوں کا عالم ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں ان چیزوں کو، لہذا وہ آتا ہے اور خفی خفی آرام آرام سے آتا ہے، چھپ چھپ کے آتا ہے، اور مکمل طور پہ اس طرح سے آتا ہے تاکہ کہیں نہ کہیں انسان کو بہکاتے ہوئے ایسے لے آئے تاکہ اپنا کام انجام دے لے، اور پھر کام انجام دے کے خاموشی سے نکل بھی جائے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ پروردگار کی بارگاہ سے اب ہمیں بچنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لہٰذا ایسے انسان سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو چھپ چھپ کے آتا ہے، الناس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آنے والا چھپ کے آتا ہے اور اپنا کام کر کے خاموشی سے نکل بھی جاتا ہے، تو یہاں یوسوس ہے، لیکن جملہ من شر الوسواس الخناس، اس خناس کے وسوسے سے جو چھپ کے آ رہا ہے اور اپنا کام کر کے نکل رہا ہے، پروردگار ہم ایسے خناس سے بھی، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کون ہے اور کس شکل میں ہے، چونکہ وہ خناس ہے نا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے نا، لہذا اس سے بچنا چاہتے ہیں ہم، لہذا اب ایسی منزل کے اوپر ضرورت ہے کہ ایسے فرد کی پناہ میں جانے کی جس کے لیے خفی خفی نہ رہے، جس کے لیے ہر خفی ظاہر بن جائے، لہذا اس منزل کے اوپر ہم اللہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتے جو اس منزل کے اوپر ہماری خبرگیری کر سکتا ہے، لہذا شیطان خناس ہے،
جو رات کی تاریکی میں آتا ہے، دن کی تاریکی میں آتا ہے، چھپ کے آتا ہے اور آنے کے بعد خاموشی سے اپنی صحیح میں کامیاب ہو کے چلا جاتا ہے۔ لہذا ایسی جگہ کے اوپر ہم جیسے لوگوں کا اسلحہ سوائے ذکر پروردگار کے کوئی اور نہیں ہے۔ بس پروردگار، یہی وجہ ہے کہ انسان کو ذات باری نے اپنے کلام حقیقی کے اندر، اپنے قرآن مجید کے اندر مسلسل متوجہ کیا ہے، خبردار ذکر الہی سے لو لگاتے رہنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ قلوب کے اطمینان کا باعث ہے، کہ اگر انسان اپنے دل کو مطمئن دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو ذکر اللہ سے متصل ہونا چاہیے، ذکر اللہ کے ساتھ میں مسلسل لو لگانے چاہیے، کبھی ذکر اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری اہم منزل یہ بھی ہے کہ ایک آنے والا شیطان جو مسلسل بہکانا چاہتا ہے، وہ آتا ہے تو پھر اپنا کام کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ کسی روایت میں نہیں ملتا کہ شیطان سوتا ہے، کسی آیت میں نہیں ملتا کہ شیطان کبھی غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ وہ اپنا کام تندہی کے ساتھ کر رہا ہے، وہ اپنا کام مکمل طور پہ کر رہا ہے۔ تو جو کام وہ کر رہا ہے اور مکمل، تو کم سے کم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم غافل ہو سکتے ہو، تم سے غافل نہیں ہوتا۔ لہذا ایسی منزل کے اوپر ضرورت ہے کہ ہم اگر ایسے دشمن کو جانتے ہوں تو اس کی طرف سے غافل نہ ہو، مسلسل ہم ذکر الہی میں مشغول رہیں تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ یہی وجہ بھی ہے کہ اگر ہم کچھ روایتوں کو دیکھتے ہیں تو شیطان کو محزون کرنے کے، شیطان کو پریشان کرنے کے بہت سارے طریقے میسر ہیں۔ معصومین نے بیان فرمایا ہے کہ ان الشیطان حضن من قبول اللہ توبۃ الانسان، کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے شیطان محزون ہو جاتا ہے، شیطان غمزدہ ہو جاتا ہے۔ لہذا شیطان کو غمزدہ کرنے کا کام ہر مومن کو کرنا چاہیے، بارگاہ قدس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں مسلسل اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں محفوظ رکھ، اس لیے کہ تجھ سے بڑی حفاظت کسی کی نہیں ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان مسلسل اس کام کو، یہی وجہ بھی روایتوں میں موجود ہے، ایک دن شیطان نے اپنے تمام معین اور مددگار لوگوں کو جمع کیا، جتنے بھی اس کے اپنے چیلے چپیٹے تھے ان سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے میں ان سے سب کہا کہ بھئی کیا ایسے کوئی طریقہ ہے کہ یہ توبہ کرنے والا انسان توبہ سے غافل ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو جس کی وجہ سے میں محزون نہ ہو سکوں؟ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ایک نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں انسان کے دل میں وسوسہ ڈالوں گا اور اس کو توبہ سے بھلا دوں گا، وہ توبہ کو بھول جائے گا۔ شیطان نے کہا ہاں، اس سے بہتر رائے کوئی نہیں ہو سکتی۔ جو وجہ ہے ہمارے حزن کی، اگر انسان کو اسی توبہ کو بھلا دیا جائے تو پھر یقیناً ہمیں محزون ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رنجیدہ اور غمزیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا شیطان کے تمام تر کام کرنے والے اور انصار و اقربا یہ کام کرتے ہیں کہ وہ توبہ کو دور کر دیتے ہیں۔ لہذا خبردار توبہ سے غافل نہ ہونا، خبردار اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑاتے ہوئے، تضرع و واری کرتے ہوئے اس کی بارگاہ قدسی کے اندر مسلسل کوشش کرنا کہ ہمیشہ توبہ کرتے رہو، مسلسل، اس لیے کہ وہ آتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، اور تمام انبیاء تک کے پاس میں آنے کی کوشش کی اس نے۔ فوسوس الیہ الشیطان، اس نے وسوسہ کیا، القی الشیطان فی امنیتہ، تمناؤں میں آ کے شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو آتا ہے دلوں میں ڈالتا ہے، روح کے اندر آ کے کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے کام کر دیا جائے، لیکن یاد رکھیں تسلط نہیں ہوتا اس کا، ایسا نہیں کہ وہ ہاتھ پکڑ کے اور آپ کو جکڑ کے لے کے جا رہا ہے، صرف وسوسہ ڈال رہا ہے، چیزوں کو اچھا بنا کے دکھا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ آپ اس کے دام میں پھنس جائیں۔ لہذا اس جگہ کے اوپر آپ کی ضرورت ہے ذکر الہی۔ قرآن حکیم صاف صاف کہتا ہے کہ ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر شیطان کے گروہ میں سے کوئی ایک گروہ
اس کو آके وسوسہ ڈالنے کے لیے مس کرتے ہیں، تذکرو، وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، فوراً کی گویا بصارت اور بصیرت سمٹ جاتی ہے اور وہ شیطان کو دیکھ لیتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اس پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اس پروردگار کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں جو رب ہے، جو ملک ہے، جو الہ ہے۔ لہذا اس کی بارگاہ کے اندر آتے ہوئے انسان کو کوشش کرتے رہنا، اور یہیں سے کچھ نتیجے سامنے آتے ہیں۔ مثلا پہلا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے، کل بتا رہا کہ نبی وحی الہی کا امین ہے، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، اس سے کہلایا جاتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، میرے رسول اپنی خواہشات سے گفتگو بھی نہیں کرتا، وہ وہی بولتا ہے جو ہماری وحی ہوتی ہے۔ قل، رسول کہہ دیجیے، آپ کہیے۔ تو اب یہ کام دیکھیے، جس منزل کو میں بتانا چاہتا ہوں، نبی نے نہیں کیا ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے۔ تو جب وہ پروردگار رحیم و کریم ہوتے ہوئے اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے، تو وائے ہو ان بندوں پر جو اپنے ایسے پروردگار کو فراموش کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب، رسول کہیے، لفظ قل پڑھیے، اس کی رحمت کا شکریہ ادا کیجیے۔ پروردگار تو کتنا کریم ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، دیکھیے، یاد رکھیے، جب بھی خطرات بڑھیں، قل اعوذ برب، لفظ اعوذ بتا رہا ہے کہ جب بھی خطرات بڑھیں، جتنے خطرات بڑھیں، جیسے خطرات بڑھیں، مصیبتیں آتی جائیں، پریشانیاں آتی جائیں، خبردار، خاموش نہ رہنا۔ کرنا کیا ہے؟ جیسے جتنی شدت سے مصیبتیں آئیں، اتنی شدت سے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، پروردگار تیری بارگاہ میں، کیوں؟ کہ رب الناس، لوگوں کا رب بھی تو ہے، ملک الناس، بادشاہ بھی تو ہے، الہ الناس، پروردگار بھی تو ہے۔ تجھ سے بڑی بارگاہ کوئی ایسی نہیں جہاں پہ ہم جا کے استعاذہ کر سکیں، جہاں پہ ہم اس کی بارگاہ میں جا کے اس کی پناہ میں آ سکیں۔ دوسری اہم بات یاد رکھیں، اللہ نے اعوذ کا لفظ استعمال کر کے متوجہ کیا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد کے بنا اور اللہ کی پناہ کے بنا تم کبھی بھی شیطان پہ فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا شیطان کے اوپر غلبہ پانے کے لیے تمہیں ہماری بارگاہ میں آنا ہی پڑے گا۔ قل اعوذ برب الناس، تو رسول کہو ان سے یہ میری بارگاہ ہے، کیونکہ میں رب ہوں، ملک ہوں، الہ ہوں۔ ایک اہم بات۔ دوسری بات، جب اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ اس منزل کے اوپر اپنے نبی جیسے سے کہہ سکتا ہے، اپنے نبی جیسے سے کہہ سکتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ کے تعوذ کرو، میری بارگاہ میں آ کے اعوذ پڑھو، تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارا کام یہی ہے کہ اس کی بارگاہ قدسی میں جائیں اور اس کی بارگاہ قدسی میں ہاتھوں کو اٹھا کے پروردگار اپنی پناہ میں لے، پروردگار اپنی پناہ، تجھ سے بہتر پناہ کوئی ہے نہیں، لہذا ہمیں اپنی پناہ میں لے لے تاکہ ہم تیری پناہ میں آنے کے بعد اس کائنات میں سرخرو ہو سکیں، کامیاب و کامران ہو سکیں۔ دوسری اہم بات، انسان کو اپنے رب کی تربیت کے آگے سرنگو ہونا چاہیے، یعنی کہ جیسا ہمارا رب چاہتا ہے ہم ویسے ہو جائیں۔ اچھے بندے وہی تو ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار کی باتوں کو مانتے ہیں۔ لہذا برب الناس کہ خبردار، ہم جو حکم دے رہے ہیں وہ مصلحت سے خالی نہیں ہے، جو ہم حکم دے رہے ہیں اس میں تربیتیں پائی جاتی ہیں۔ تمہارا کام رب کے سامنے سر جھکا دینا ہے، فوراً سر جھکا دو، اس میں بالکل نہ کہو، اس لیے کہ ہم رب ہیں، ہم الہ ہیں، ہم لائق پرستش ہیں، ہماری بارگاہ قدسی میں آؤ اور آنے کے بعد مکمل طور پہ سر لگو۔ پھر اس کے علاوہ یاد رکھیے، وہ پروردگار وہ ہے جو متوجہ کر رہا ہے کہ خطرات صرف جسم کو ناک نہیں ہوتے، ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، سر پھوٹ جائے، فرض کیجیے پیٹ گڑبڑ ہو جائے، دماغ گڑبڑ ہو جائے، صرف جسم کے خطرات نہیں ہوتے، کچھ خطرات وہ بھی ہیں جو روح کو ہوتے ہیں، کچھ خطرات وہ ہیں جو باطن کو ہوتے ہیں۔ آنے والا، بہکانے والا، وسوسے ڈالنے والا روح کو زخمی کرتا ہے، آنے والا قلب کو زخمی کر رہا ہے، آنے والا وسوسہ باطن میں ڈال رہا ہے۔ لہذا پناہ ایسی کی مانگ لو کہ جو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی کما حق ہو جانتا ہو۔
جس کو باطن کا بھی علم ہو، جس کو باطن کا بھی پتا ہو، وہ سوائے پروردگار کے کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ جل جلالہ تعالیٰ کریم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ تاکہ تیری پناہ قدسی میں آنے کے بعد ہم کامیاب و کامران ہوں۔ لہذا یہ چھوٹا سا سورہ ہمیں کتنی میننگز عطا کر رہا ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، تعقل کرنے کی ضرورت ہے، اور یقین مانے وہ انسان کامیاب و کامران ہوتا ہے جو عقل کو آگے رکھ کے اپنے عمل کی بنیاد کو ہموار کرتا ہے۔ آج کی حد تک اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز کل سورہ مبارکہ عصر سے متعلق گفتگو ہوگی۔ ہم آخر میں ان تمام افراد کے شکر گزار ہیں جو مسلسل ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، مسلسل ہمارے ساتھ جڑ کے ان دروس سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور جو ہمارے چینل کو دوسروں تک پہنچا کے ثواب بھی کما رہے ہیں۔ تمام افراد کا شکر گزار ہے، اور بس ایک التجا ہے خدا کے لیے، جو سوالات ہمارے پاس آپ ارسال فرما رہے ہیں وہ موضوع سے متعلق ہونے چاہیے۔ موضوع سے متعلق اگر نہیں ہے تو ان کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ ظاہر ہے کہ مصروفیات اور بھی ہیں، ان مصروفیات کے باعث اتنا وقت نکالنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کل تک کے لیے آخر دعوانا الحمدللہ۔